بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل ترین زمانے میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین دور میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پہ میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر طبیعتوں پہ بور نہ سمجھیں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کر صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جاتی ہے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ خدا عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، کثیر تعداد میں آپ لوگ بھی تشریف فرما اور مجھ سے بہتر پڑھنے والے تمام مجھ سے پہلے بھی پڑھ گئے اور میرے بعد بھی پڑھتے رہیں گے، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ یقیناً آیا وہی ہے جس کے نام پہ میری مخدومہ نے مہر لگائی ہے۔ کوئی بندہ بھی امام حسین علیہ السلام عام کسی آدمی کے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، تو امام حسین علیہ السلام کے گھر میں کوئی اپنی مرضی سے کیسے آئے؟ اور ویسے بھی میرا ماننا ہے کہ پوری دنیا میں کائنات آدم و عالم میں واحد عبادت ہے مجلس حسین، جو قبول پہلے ہوتی ہے اہتمام بعد میں۔
اللهم صل على محمد وعجل قائم بات شروع کرتے ہیں. وقت کافی گزر چکا ہے اس سے پہلے کہ مزید گزرے. حکم ڈھیر سارے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. ارباب اعزاب اب توجہ رکھیے گا, میں بات شروع کر رہا ہوں. تمہید کو چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ کا ماحول ویسے بھی چھلک رہا ہے, تو اب اس میں بغیر کسی تمہید یا بغیر کسی بات کے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. ارباب اعزاب ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ اس محلے کی بھی اجازت ہے نا, بات شروع کی جا سکے, اور وہاں والے بھی آمادہ ہیں نا. فرنٹ والے صحیح رہیں تو ماحول ٹھیک ہے. فرنٹ والے جہاں ٹھیک ہو وہاں کام ٹھیک ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, سامنے والے ٹھیک نہیں ہوتے تھے. میں سامنے والوں کی توجہ زیادہ چاہوں گا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو. بہت شکریہ جی, مصرع دہرانے کا شکریہ. مصرع دہرائے. حسین گھر سے نکل رہا. پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا, بھرپور داد بھی ہو گئی, دعا بھی ہو گئی, بنتی تھی میں نے لے لی. محسوس نہ کیجئے گا, ناراض نہ ہوئیے گا. آیا یہاں پہ پہلی بار ہوں لیکن کراچی پہلی بار نہیں آیا. ذکر کی قسم ہے, میں مریض ہو چکا ہوں. رات کو کراچی پڑھ کے اور صبح جہاز سے واپس جا سفر کر کے بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. واسطہ ذکر مظلوم کا جنہوں نے جوش ملی آبادی, علامہ اقبال, فیض احمد فیض یا انقلابی شعراء کو پڑھا ہے. میں دوسرے مرزا دبیر کے مصرے آپ نے پڑھے, میں حیران رہ گیا کس معیار اور کس کیلیبر کے آپ لوگ ہیں. میں دوسرا مصرع پڑھ لوں گا اور میرے خیال سے اس سے زیادہ موٹیویشن ہو بھی نہیں سکتی. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو مانگ کے امام حسین سے کھاتا ہو اور دوسرے مصرے کو سن کے سمجھ کے مزہ لے کے ضائع کر دے. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرہ حیدری. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ سارے, میرا بھائیو اپنے ہاتھ کھول دو صرف مولا کا واسطہ. داد نہیں مانگ رہا, مجھے دیکھو ایسے کہ مجھے پتہ لگے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جتنی تعریف میں اس مجمع کی یہاں آنے سے پہلے سن چکا ہوں, مایوس نہ کرنا, میں ٹوٹا ہوا دل لے کے جانا نہیں چاہتا. لکھو یہ سارے, اب آپ لوگوں کے پریشان چہرے دیکھ کر مجھے بات کھولنا پڑی ہے, نہیں تو میں نے ڈائریکٹ شعر پہ شعر پڑھنا تھا. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اب کون کہہ رہا ہے, کسے کہہ رہے ہیں, کب کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, پہلے یہ بات کھولتے ہیں. اب دیکھیے میں سفر کہاں سے شروع کروں, کیونکہ یہ ایام اعزا کی آخری مجلس ہے, لیکن دیکھیے بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے. تاریخ کہتی ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ ہے. 27 رجب کو دربار ولید میں مدینے میں اللہ اور اللہ کا رسول اس پہ لعنت فرمائے, ولید کے دربار میں امام حسین کو بلایا گیا. اور جب درباریوں کو پتہ چل گیا کہ پنجتن کا غرور ہمارے دربار میں چل کے آ رہا ہے, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, 2 کام کرنے ہیں حسین کے آنے پہ. ایک تو حسین کے احترام میں کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا, اور دوسرا دربار کے دروازے پہ جو پردہ ہے نا, دربانوں کو حکم دے دیا گیا تم دونوں میں سے نا کوئی بھی پردہ حسین کے پروٹوکول میں نہیں ہٹائے گا. علی کا لال خود پردہ اٹھائے گا, خود جھک کے گزرے گا. حسین کا سر خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا. تم نے پردہ نہیں ہٹانا, حسین خود اٹھا کے جھک کے گزریں گے. ایک احتراماً کوئی اٹھے گا نہیں, دوسرا کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا. محسوس نہ کرنا وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کو سلام نہیں کر سکتا. یہ دونوں منصوبے تیار, میں نے آتے ساتھ انتظار نہیں کرا, میں نے ڈائریکٹ بات شروع کر دی ہے. دونوں منصوبے تیار تھے, پردہ نہیں اٹھانا, حسین کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا. لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا, امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی آ گئی ہو. یہ پہلی بات کر کے آپ کا معیار دیکھ کے اگلی بات اس حساب سے کروں گا. امام پردے کے اس جانب کھڑے تھے, علی کے لال کو پتہ چل گیا انہوں نے پردہ نہیں ہٹانا. مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے کچھ نہیں کیا. میرے امام نے بس پلک جھپکی, ہوا کا
تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھایا۔ جس کا ہاتھ ملکیت ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ علی بھائی یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا۔ میرا بھائی وائٹ سوٹ ہاتھ کھول دیجئے مولا کا واسطہ، یہ پردہ میرا بھائی ٹک کے بہو تھوڑا فریش ہو کے، نام علی اٹھا کے ڈھیلا بیٹھا تو کیسا بیٹھا؟ یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے بے شمار، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ اب اس علاقے کا نام تو میرے خیال سے میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میرے بھائی اس ہیلی کیمپ کو پیچھے لے جائیے، اب مولا کا واسطہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس ہیلی کیمپ کو پیچھے لے جائیے۔ اس علاقے کا نام سٹیل ٹاؤن۔ اب سٹیل ٹاؤن میں شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں علی عباس عسکری کا یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن باپ کے دشمنوں کا دربار ہے۔ اور جب میرے امام نے فرمایا کہ تیری رعایا نے نہیں اور ہماری رعایا نے اٹھا دیا، وہاں ماحول کیا ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ میں پیچھے دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں پڑھتا چلوں، میں آگے آپ لوگوں کے اداس چہرے دیکھتا ہوں میرا دل گر جاتا ہے۔ میں جملہ آپ لوگوں کے حوالے کی جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہو بالخصوص 4-5 میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، کیسے بات کہی نہیں میں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ خطیب منبر سلونی کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ ایسی تھی کہ امام کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ اٹھا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا، اب جب وہ اٹھا تو پھر سب اٹھ گئے۔ اب جب سب اٹھے تو علی کے لال نے چلنا شروع کیا۔ یہ اب آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے بات کھولی ہے، ورنہ 2-3 شعر پڑے جانے تھے۔ اب جب سب اٹھے تو علی کے لال نے چلنا شروع کیا۔ اب میرے امام نے دربار میں پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، 5واں قدم، میرے مولا دربار ہے، دشمن کے دربار میں میرے مولا جا رہے ہیں۔ مدینے کا گورنر یزید کا نوکر ہے، علی کا لال چل رہا ہے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ میرے امام گزر رہے ہیں، دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، ادھر سے پیچھے والے شاید نہیں سمجھے، ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام۔ میرے پاس 1000 چیزیں ہیں کراچی پڑھنے کے لیے۔ اب یا تو مجھے بتانا نہیں تھا کہ یہاں آپ کو پنجاب والا اپنا ماحول ملے گا، اگر وہ ماحول دے دیا تو پھر پنجاب کا لہجہ پڑھ رہا ہوں، کم از کم بندہ ایسا تو نہ ہو جو مجھے اور دوسروں کو بھی بے مزہ کر دے۔ مولا میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام۔ سرکار یہاں بیٹھے، سرکار میری جگہ پہ، سرکار یہاں بیٹھے، سرکار یہاں۔ آخر تک ہاتھ بلند ہو تو کراچی آنے کا لطف ہے، ورنہ مولا کی قسم کل رات گیا آج صبح آیا اور کل صبح واپس جانا صرف سفر ہی پڑے گا، محنت برباد چلی جائے گی۔ مولا یہاں بیٹھے، یہاں تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے بتا مجھے کیوں بلایا؟ اب جو تخت پہ تھا وہ کانپ رہا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہتا سرکار باقی باتیں بعد میں کریں گے، سرکار پہلے میرے تخت پہ آ کے بیٹھے، اس کی بادشاہت اور جملہ سننا، اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا بدبخت، اور تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ ارے تو نہیں جانتا یا تیرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن رحل کے علاوہ کسی اور مقام پہ آتا ہی نہیں ہے؟ بتا مجھے کیوں بلایا؟ خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں فلسفہ بیعت پڑھ رہا ہوں،
اور اگر ہمارے جوان کو یہی نہیں نہ پتا کہ امام نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا تو اس نے 2 مہینے 8 دن کیا کمایا، کیا کھایا، کیا ساتھ لے کے گیا. یہ بندے ہاتھوں فلسفہ بیعت سب سے مشکل ترین مضمون ہے کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا یا یزید کی پالیسی کیا تھی. اگر ہم یہ نہیں سمجھے تو ہم نے کیا عزاداری کی، بتا کیوں بلایا. اب اس نے ایک پرچہ دیا، اس پرچے کے اوپر تمام شرائط لکھی تھیں کہ حسین یزید کی بیعت کریں، اور وہ تمام باتیں ایک پوری لسٹ تھی. علی کے لال نے پڑھنا ہی مناسب نہیں سمجھا، اسے زمین پہ پھینکا، زمین پہ پھینک کے میرے مولا واپس چل. ابھی جا رہے تھے کہ پیچھے سے اس نے آواز دی، مولا بڑے باپ کے بیٹے ہیں لیکن میں یزید سے مانگ کے کھاتا ہوں. مولا یزید مجھ سے پوچھے گا کہ حسین نے خط کا جواب دیا، حسین نے میری بیعت والے سوال کے اوپر بیعت کرنے کا جواب دیا یا نہ دیا، تو میں اسے کیا رپلائی دوں گا. مولا کچھ اپنا ریئیکشن تو پیش کریں. علی کے لال نے فرمایا یزید سے مانگ کے تو کھاتا ہے، ہر کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ تو ایک یزید سے ڈر رہے. اب وہاں آ گیا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. ارے تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین کا اعلان ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. یہ جوان سلامت رہے. علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. یزیدیت کا وجود اب سے ناراض نہیں ہونا. وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو میرے مولا کو ہاتھ اٹھا کے سلام نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. اور ولید لکھ یزید کو، ایک وعدہ میرے مولا نے کیا تھا، یہ دیکھ کے بتائیں وہ پورا ہوا کہ نہیں. اور یزید یہ بات یاد رکھی، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ. ارے آپ جیئے. بنا رہے گا. بیعت کی کر رہا ہے. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. نعرے نعرے. بھائی اتنا لمبا لے کے جانا ضروری ہے. بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں. چلے اس سے آگے آمادہ ہے، پکی بات ہے. لیجیے مصرا. آپ لوگوں کو میرے لیے گرمی محسوس کرنا پڑے گا. مسئلہ پتہ ہے کیا؟ پنکھا میں نے خود بند کروایا، آواز صحیح نہیں جاتی. مجھے کہیں میں فلسفہ بیعت پہ صبح تک بات کروں. میں شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آیا. جنہیں میرے بات پڑھنا ہے وہ خود خطیب ہیں. میں چاہتا ہوں خطابت وہ کریں، شعر میں پڑھوں. اب یا تو ایسے نعرہ نہیں لگانا تھا، یا چھیڑنا نہیں تھا، یا چھوڑنا نہیں ہے. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں. کوئی بولے نہ بولے میری بات آپ کے ساتھ ہے. اور بات اب اس نے یار کراچی ہے نا، معذرت کے ساتھ. اب پنجاب میں باتیں کھول کر داد لینا اور کام ہے. میں گلدستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، آسان بات نہیں کروں گا. آپ کو چننا پڑے گا گلاب کیا ہے، موتیا کیا ہے، چمیلی کیا ہے، جملہ
وہ آگے بڑھا. اس نے کہا حسین اب میں کیا کروں, آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں, آپ بڑے نانا کے نواسے ہیں, اب پورے عرب میں کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکے. لیکن حسین گھر چھوڑنا پڑے گا, سارا کام خراب ہو جائے گا. حسین ایسے ہی رات کی کراچی والوں یہ نہ دیکھنا عسکری کتنا سمپل پڑھ رہا ہے, مولا کا واسطہ ایک بار یہ دیکھنا کہ اس جملے کی گہرائی کتنی. ارے حسین رات کی تاریکی میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں, بیعت کر لیں, کیا ہو جائے. خطیب ممبر سلونی کے وارث نے باپ کے دشمن کے دربار میں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. کوئی بات نہیں, ہر ہاتھ حسین بادشاہ کے لیے اٹھ بھی تو نہیں سکتا, ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں. ارے تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. میں آپ کی وجہ سے پڑھوں, میرے مولا جانتے ہیں, ورنہ یہ شعر میرے کاغذات میں نہیں تھا. اب اس نے کہا آپ بتائیں گے ہاتھ کیا. ارے اسٹیل ٹاؤن میں علی عباس عسکری نے بتایا تو کیا بتایا. اب جہاں باپ کے دشمن کا دربار اور دربار بھرا ہوا, علی کے لال نے یمین سے یسار تک نگاہ دوڑائی, تمام درباریوں کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی. میرے امام نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھا ہے نا یہ ہاتھ کیا ہے تو پھر سن, اگر تیرا کلیجہ بردار. مصرعِ اولا میں پورا قصیدہ ہے, چوتھی لائن تو دور کی بات. علی کے لال نے فرمایا مجھ سے سن, اگر تم نے پوچھا ہے کہ یہ ہاتھ کیا ہے سن. آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا نصیب, نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کا نصیب, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, داؤد علی نبینا و آلہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہر نبی کے ہاتھ میں اس نبی کا نصیب. اور مجھے دیکھ, میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھ. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا محسوس نہیں کرنا. با خدا میں کہہ رہا ہوں وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو سن کے سمجھ کے ارے بات امام حسین کے ہاتھ پہ ہے نا, ہاتھ پہ بات نہ ہوتی میں کبھی نہ کہتا ہاتھ اٹھاؤ. علی کا لال بتا رہا ہے میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ, اس ہاتھ کھول میرا بھائی, میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ اس لیے نہیں رکھ سکتا جتنی میں جان لگا رہا ہوں اتنا مسکرا تو صحیح. فرمایا ہاتھ اس لیے نہیں آئے گا, وجہ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. اور اس سوار دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے. اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بدنصیب. بیٹھا ہے تو مشکل بات کا خریدار, ان کے بولا حیدر حیدر. ارے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. بڑی مدت کے بعد کراچی میں پنجاب والا ماحول ملا ہے, انشاءاللہ شیر پہ شیر آئیں گے میرے مولا نے کہا. ہمارے پنجاب کے بڑے نامور ذاکر ہیں, میرے بڑے پیارے بڑے بھائی ہیں ذاکر قاضی وسیم صاحب, وہ پنجابی میں کہتے ہیں تراڑ 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 قصیدہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ شعر پہ شعر سنیے, انشاءاللہ زندگی میں وفا کی تو میرے مولا خیر کریں گے. مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا. ارے ایک بار بھی تم نے نہیں پہچانا حسین کہاں اور یزید کہاں. ارے دونوں کے بچپنوں کو سٹڈی تو کر کے دیکھو یار, کہ حسین کا بچپن کیا تھا اور یزید کا بچپن کیا تھا. جملہ کہہ رہا ہوں, زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں, اور لبوں پر آ گیا ہے تو کہہ رہا ہوں. ابھی نہ میرے مولا مجھے عطا کرتے تو میں نہ کہتا, میں کیا کروں, میرے ذہن میں میرے مولا نے ابھی بھیج دیا ہے تو سنو. کہاں حسین اور کہاں یزید, دونوں کے بچپن دیکھ. کہاں 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 فرشتوں کو بالوں پر دینے والا, حسین کا
بچپن، یزید کا بچپن. ارے دونوں شہزادے، ایک کو گھٹی لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور دوسرے کو گھٹی شراب کی. ہو سکتا ہے آپ لوگ ڈھیر سارے ناراض ہو جائیں، لیکن یقین جانیں حقیقت یہی ہے. مقدمہ میں رکھ رہا ہوں، زیادہ لبرل لوگ فیصلہ اپنے اندر کریں. میں نہیں چاہتا کہ آپ ہم سب کے سامنے اقرار کرو، علیحدہ بیٹھ کے اپنی کسی جگہ پہ سوچنا کہ جو اس نے بات کی تھی وہ ٹھیک تھی. ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو بالوں پر دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے ایسا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار؟ فرق ہی بہت زیادہ ہے. ابے بیعت بن ہی نہیں سکتی. مسئلہ جس وقت اس نے کہا کہ حسین یزید کی بیعت کرے، آپ جان حسین آتے ہوئے گاڑی میں ان احباب کو میں یہی کہہ رہا تھا، مجلس شیعہ کی نہیں ہے، ممبر شیعہ کا نہیں ہے. شیعہ کے لیے پیغام نہیں جانا، انسانیت کے لیے پیغام جائے. بات کا پیرایا اتنا وسیع کیا جائے، اتنا وسیع کیا جائے، اتنا وسیع کیا، کیونکہ میرے مولا نے جب بات لمیٹڈ نہیں کی تو میرے مولا کے چاہنے والے مولا کا پیغام اتنا لمیٹڈ کیوں بھیجیں کہ شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ سنیں. بات ایسی کی جائے کہ دشمن بھی کہے کہ یار وہ جو قوم ہے نا اس کی تربیت باب مدینہ العلم نے کی ہے. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے میرے محترم، میرے جیسے بندے کے سامنے جب میرا اپنا پڑھنے پہ دل ہو اتنی دیر چپ بیٹھنا بڑا ہوتا ہے. اب آگے سے تیاری کریں بولنے کی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اس نے کہا کہ حسین میری بیعت کرے، بھرا دربار تھا. علی کے لال نے فقط ایک بات کی، تم حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہو اور میرا اعلان ہے لا یبایو مثلی مثلا، قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. اس نے کہا حسین، اس نے کہا بڑے مولائی، بڑا جنونی ماحول ہے، خدا گواہ بڑا جنونی ماحول ہے میرے. تھوڑا سا آگے ہوئیے، آگے ذرا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کلندر کا نعرہ لگانے والے ذرا سا ادھر ہوئیے گا. میں ذرا پڑھ رہا ہوں، ہر دور میں ایک نعرہ اور چاہیے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر. دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. مجھ جیسا، ہائے 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 ہائے، جو مجھ جیسا ہوگا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی. بات حسین اور یزید کی نہیں، جو مجھ جیسا ہوگا وہ ہر اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
اچھا اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک مزیدار سے شعر سناؤں. اب جو سامنے ولید نے کہا، ارباب اعضاء یہ مشکل ترین مضمون ہے، اس مضمون پہ مصائب پڑھے جاتے ہیں جس پہ میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں، اور یہ حوصلہ ہے کہ آپ لوگ اس معیار پہ خدا گواہ ہے کہ دعا اور خیرات دے رہے ہیں، ورنہ فلسفہ بیعت اور دربار ولید پہ مدینہ چھوڑنے پہ مصائب بھی پڑھے گئے ہیں. فضائل یہ نہیں کہتا نہیں پڑھے گئے، بہت کم پڑھے گئے ہیں، لیکن پڑھے نہایت کم پڑھے گئے ہیں. لیکن یہ دیکھنا، اس نے کہا حسین بیعت کیوں نہیں کرتے؟ پنجابی دا جملہ وے ممبر کٹن نہیں آیا، تواڈے ہتھی پوین نہیں آیا، گل کرنا آیا. جے گل ہی نہ کر سکے تو ساری باڈی لینگویج کا کیا فائدہ؟ ارباب اعضاء اس نے کہا حسین ویسے آپس کی بات ہے، بیعت، بیعت کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے بیعت. کسی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنا بیعت نہیں ہوتی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنا ہوتا ہے آج کے بعد اس جسم کی کائنات کا مالک تو. حسین کہاں، یزید کہاں. اب بزرگان سے بات ہے، توجہ مجھے یہی چاہیے. جوان تو خدا کی قسم چھلک رہے ہیں، لیکن آپ بزرگوں کی توجہ مجھے ایسے ہی چاہیے کہ عمر بھر کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا، زمانے دیکھنے پڑتے ہیں. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے زمانے ان 6 لائنوں میں بند ہیں، اور یہ بھی میرے مولا گواہ ہیں کہ کبھی یہ مضمون پڑھوں تو نہ ہونے کے برابر پڑھتا ہوں یہ بات، لیکن اب پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں. اس نے کہا حسین بیعت کیجئے. حسین فرماتے ہیں نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کیوں؟ حسین فرماتے ہیں بیعت اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کچھ ابھی تک ہو چکا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا آپ کی بڑی توجہ، مولا کا واسطہ، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور میں دریا کنارے پیاسا واپس چلا گیا. توجہ پہلے رکھنا. اس نے کہا حسین آپ کی ابھی بیعت کرنے میں اور ماضی کے فیصلے جو ہو چکے ہیں ان کے بدلنے میں کیا فرق ہے؟ ماضی نہیں بدلا جا سکتا یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن بیعت نہیں ہو سکتی، اس کا ماضی کی ہو چکی چیزوں سے کیا تسلسل، واسطہ، کنیکشن؟ حسین فرماتے ہیں نا. اس نے کہا بتائیں. حسین فرماتے ہیں سن، بیعت نہیں ہو سکتی. کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا. کبھی ہوا ہے، کبھی ہوا ہے، یا نہیں میرے چاند جیے ہمیشہ میں بات کبھی ہوا ہے مزاج. مولا کا واسطہ سنو، داد چھٹی لائن پہ دیجئے گا. پہلے زمین جو ہموار کروں اس پہ میرے ساتھ چلیں تو حوصلے سے بات کرتے ہیں. کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو. کہتا ہے ایسا نہیں ہوا. حسین فرماتے ہیں اگر یہ نہیں ہوا تو پھر بتانا. ایک اور بات پوچھ رہا ہوں، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا؟ مولا کی قسم شعر نہیں پڑھوں گا، میں چہرے دیکھوں گا. اللہ کرے مجھے کوئی پریشان دکھ جائے اور میں اس سے اس کی پریشانی کی وجہ تو پوچھوں. میں مولا کی قسم میں جج کر رہا ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ بندہ نظر آئے جو ہوش و حواس میں بات کیسے ظاہر کرے. اس نے کہا حسین یہ دونوں کام نہیں ہوئے. حسین فرماتے پھر سن، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ کہتا ہے نہیں. فرمایا کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم؟ حسین فرماتے ہیں کسی بھی ایک نہیں، کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی براہیم کم ہوا ہو؟ ایسا بھی نہیں ہوا. فرمایا کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا. کہتا ہے ایسا بھی. یہاں سے جو بھی بول رہے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آواز مجھے آ رہی ہے لیکن جس کی بھی آواز ہے وہ میرا خریدار ہے. میں ہاتھ ماتے رہا. ارے کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے. کیڑی کا دچ سر مارا یار، میں گل کرنی ہے. کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم، یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جسے 100% یقین ہے اس کے گھر کا چولہا امام حسین کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے. وہ بندہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے، جسے نہیں یقین یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے وہ چپ رہے. نہیں رہا
میرا بھائی کیمرہ مین ذرا کھڑے ہو کہ مجھے بندہ بتانا ویڈیو بنا کے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. علی کے لال نے فرمایا کہ بند کمرے میں کوئی ہاتھ نہیں باندھتا, میں اتنے بڑے مجمع میں باندھ رہا ہوں, میرا خون نہ کرنا. کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو. کہتے ہیں حسین یہ چاروں کام نہیں ہوئے. حسین فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر بتاؤ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے؟ آپ دونوں احباب نا بیٹھنا نہیں ہے ذرا یہیں رک کے شعر سنیے. ہوا بہت ہے اس لیے مسئلہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب شعر سنیے. اب کھڑے ہو جو گئے ہیں, شعر سنیے. اتنا بڑا بیٹھ جائیے, اتنا بڑا شعر ہے, خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, میرے مولا جانتے ہیں. میں کہتا ہوں یا میں آیا نہیں یا میں سمجھا نہیں سکا. بڑھا رہے ہیں حوصلہ تو سنیے. اس نے کہا حسین فرق فرمایا تو نے نہیں پہچانا, تو نے ذرا نہیں سوچا حسین اور یزید, تو نے کمپیریزن ہی نہیں کیا بھائی میں کس کی کس سے بیعت مانگ رہا ہوں. حسین فرماتے ہیں سن فرق سن. اس نے کہا بتائیں. حسین فرماتے ہیں سن وہ شر پسند, وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی. ہاتھ اوپر, ہاتھ نیچے نہیں کرنے, ہاتھ نیچے نہیں کرنے, ہاتھ نیچے نہ کرنا. مولا کا واسطہ مجھے شعر پورا پڑھنے دینا. کیمرہ مین کوریج کرنا, مجھے بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اس نے کہا فرق بتائیے. فرماتے ہیں سن وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ سننا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, رحمان کی طرح. فرماتے ہیں سن پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. پیدا ہوا ہے وہ کسی. ارے 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 اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. ارے بند کیا جائے نا یہ سوال کہ حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا. شیعہ بچہ بیچارہ پرائمری تک خدا کی قسم ہراس ہوتا رہتا ہے. اسکول میں کسی پبلک پلیس میں امام حسین کو کیا ضرورت تھی؟ امام حسین کربلا گئے کیوں؟ مولا نے کیوں انکار کیا؟ بند کیا جائے یہ سوال کہ حسین کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا. اپنے گریبانوں میں جھانک کر خود سے پوچھا جائے یزید کو بیعت کے لیے اتنا اصرار کیوں تھا. پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ ارے جس کے پاس 9 لاکھ کا لشکر جس کے ساتھ تھا,
وہ 72 سے بیعت یار نہیں سمجھ آئی. علامہ نقل فرماتے ہیں دماغ سوچ سوچ کے بند ہو گیا. ابھی 9 لاکھ کا لشکر جس کے پیچھے کھڑا ہے وہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے سے بیعت مانگنے پہ منتیں کیوں کرتا؟ وہ مسلم ابن اوسجہ جیسے ضعیف العمر بوڑھے سے اس نے کیوں اتنا لشکر 9,72,000 سے بیعت مانگ رہے ہیں؟ بھائی 36 ریاستوں کی فوج تیرے ساتھ ہے, تجھے ان 72 سے ہی بیعت کیوں چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کیوں چاہیے؟ اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی ذاتی امیر المومنین کی مسند پہ بیٹھ کے وہ دین اسلام کے ساتھ جو کر رہا تھا نا, حسین اس دین کے وارث تھے جس پہ وہ اپنی منمانی چلا رہا تھا. سپورٹ حسین کی ضروری تھی یزید کے لیے, لیکن علی کے لال کا ایجنڈا جو مدینے میں تھا وہ کربلا, اور جو کربلا پھر وہ نو کے سنا پہ. حسین اس بادشاہ کو کہتے ہی نہیں جو ماحول بدلنے سے ارادے بدل دے. اب تک کی گفتگو کا نا, اب تک کی گفتگو کا سب سے قیمتی فکرہ کہا تھا, لیکن کوئی بات نہیں. حسین وہ ہوتا ہی نہیں جو حالات بدلنے سے ارادے بدلے. پی گئے نا آپ میری بات؟ ارے نو کے سنا پہ میرے مولا نے وہی اعلان کیا جو دربار ولید میں کیا تھا. نہیں تو نہیں, سر دیں گے ہاتھ نہیں دیں گے. نیزے کی نوک گواہ ہے, 1600 میل کے سفر گواہ ہیں. اس سے اوپر کوئی قسم نہیں ہوتی. میں 2 سال کے بعد یہ چیز ممبر پہ پڑھ رہا ہوں, میرا نہیں حوصلہ بنا. میں نہیں چاہتا تھا جو معیار قائم ہے وہ نشے یا وہ خمار پچھلی خیراتوں والے ٹوٹے, مجھے مجمع ہی نہیں مل سکے. اگر مجمع اس معیار کا مل چکا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. علی کا لال نیزے کی نوک پہ بھی یزید سے ہارا نہیں. ذرا علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے؟ حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا. عرشیوں نے سر اٹھا کے. اسے معمولی بات نہ سمجھیے. نہیں ہے مذاق یزید کی بیعت سے انکار. آپ کو صرف یہ بتایا گیا کہ حسین نے بیعت نہیں کی. کاش آپ لوگوں کو وہ پرچہ پڑھا دیا جائے جس پہ وہ تمام شرائط لکھی ہوئی تھیں. اسلام میں یہ بھی چینجنگ, یہ بھی چینجنگ, یہ بھی چینجنگ, یہ بھی چینجنگ. یہ تمام رولز شریعت کے بدل کر انہیں مان کے حسین مجھے فالو کریں. حسین کے لیے یہ چیز ناقابل ناممکن ہے یار. حسین وہ تمام, اب ممبر سے میں کیا بیان کروں؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے کر سکتا ہوں, کچھ ایسی ہیں جو ممبر سے نہیں کر سکتا. یہ پاکوں کا ممبر ہے. یزید دنیا جہان کی سب سے بڑی نجاست کا نام ہے. اب میں کیا بیان کروں یار کہ اس نے شریعت میں کیا کیا. 1 منٹ رکیے, لبیک یا حسین کا نعرہ مل کے لگاتے ہیں, مل کے نعرہ لگاتے ہیں, لیکن پہلے مجھ سے بات سن لیجئے. ارے کیا بیان کروں کہ کتنی چینجنگز تھیں. با خدا با خدا با خدا کر کے کہہ رہا ہوں. ہمارے موچی دروازہ لاہور اندرون سٹی میں قدیمی جگہ ہے, وہاں علی ڈے کے موقع پر ایک سیمینار رکھا گیا جس کا عنوان یہی تھا, اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سارا اب وہاں جہاں سے میں نے نعرہ رکوایا ہے نا, مجھے وہاں سے ہاتھ بلند چاہیے. سارا دن تمام کمیونٹیز کے لوگ, تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء باتیں کرتے رہے, کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا, یہ ہوتا. آخر میں باری آئی علامہ علی نقی نقن کی. لکھنؤ سے لاہور آئے, وقت ختم ہو گیا, انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی. ناظم ممبر جیسے آپ ہیں نا اس مجلس کے, ایسے وہ آیا اور اس نے آ کے کہا جی ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا, بندہ سب سے مین ہے علامہ نقن صاحب, ٹائم صرف 2 منٹ ہے, ہم معذرت خواہیں. اگر یہ اتنی بڑی شخصیت جو لکھنؤ سے آئے, اگر وہ 2 منٹ میں بتا سکتے ہیں کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, تو آئیں, نہیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں.
میرے بھائیوں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے وہاں سے ہاتھ بلند چاہیے اور مل کے اب نعرہ لبیک یا حسین کا لگائیں گے. علامہ نقل نے بات کی ہے, میں کہتا ہوں آسمان جھولی میں نہ اترے. میں نے کربلا یہ زبان جو ہے نا امام حسین کی زری کی زمین سے مس ہی نہیں کی. فرماتے ہیں سیمینار کا اعلان ہے, عنوان ہے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اور وقت ہمیں دیا گیا 2 منٹ. ارے آپ نے ابھی بھی زیادہ دیا ہے, ہم 5 سیکنڈ میں بات تمام کر کے آپ کا وقت آپ کو لگا. یاد رکھے زمانہ, اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کسی شریف کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہیں. سمجھ آیا میں نے کیا کہا؟ یہ جو آج پردے میں اطمینان سے ہماری مائیں بہنیں تشریف فرمائے نا, یہ ان کا اطمینان حسین کا احسان ہے. یہ حسین کا, یہ جو مائیں بہنیں آج اطمینان سے بیٹھی ہیں نا, یہ مجلس حسین میں یہ احسان ہے میرے مولا حسین کا. ورنہ یزیدی کیا جانے رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے. جانے تو اس رسول کا نواسا جانے جس نے کائنات کی سب سے معتبر بیٹی کو اتنی عزت دی کہ ماں کہہ دیا. کیا فائدہ, کیا 1 منٹ آپس کی بات ہے, ذہن ورگلانے سے, غلط فہمیاں بانٹنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ شیعہ بھی یزید پہ لعنت کرتا ہے, میرا سنی بھائی بھی یزید پہ لعنت کرتا ہے, دونوں اس مجلس میں بیٹھے ہیں, میں دونوں کو ساتھ ملا کر چل رہا ہوں. 27 بار سے زیادہ جو قبر حسین کو مسمار کر کے کھیتی باڑی کی گئی, تو کیا کربلا مٹ گئی؟ تم ایک کربلا مٹاتے تھے, علی کے لال نے دل میں کربلا آباد کر دی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کاش میں صرف بات کر سکتا, میں شعر نہ پڑھتا, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں صرف شعر پڑھوں. علی کے لال نے دل میں کربلا آباد کی ہے. ان خبروں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, سب نے پڑھ دی. ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. علامہ نقل نے بڑی کمال بات کی تھی, فرما گئے تھے مجھے اس لفظ سے بھی خدا کی قسم اختلاف ہے جو تم نے بتا دیا کہ وقتی طور پہ حسین ہارا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نسلوں میں حسین کی حکومت ہے. ارے حسین وقتی طور پہ بھی نہیں ہارے. دنیا کی کسی ڈکشنری یا دنیا کی کسی لغت میں ہار کا مطلب مرنا نہیں ہوتا, اور جیتنے کا مطلب مارنا نہیں ہوتا. میں نے بڑی بات کبھی نہیں کی, خدا کی قسم میرا قد چھوٹا ہے. یہ داڑھی نہیں اتر رہی تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں تک امام حسین کا ذکر, جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہے وہاں پر بھی سخی حسین کا نام لے کے آ چکا ہوں. میری اوقات ہی نہیں ہے, لیکن میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں گا. میں آج ممبر پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ حسین سے بڑا کوئی نہیں ہے. مجھے دنیا کی کوئی لغت ثابت کر دے, دنیا کی کوئی لغت, کہ ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مر جانا اور جیتنے کا مطلب ہوتا ہے مار دینا. یہ نہیں ہے. ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں ناکام ہونا, جیتنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں کامیاب ہونا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سبزی خریدنے جائیں گے رش زیادہ ملے گا, ڈائمنڈ مارکیٹ میں جائیں گے رش کم ملے گا. بڑے کہتے تھے وہ بات بھی قیمتی ہوتی ہے جس پہ سب بولے, وہ بات بھی قیمتی ہوتی ہے جس پہ پورا سناٹا ہو جائے. میں داد کے پیچھے مرنے والا نہیں ہوں, مولا کا واسطہ. میں تو ایک بزرگوں کی مسکراہٹ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرے ایسے کی نوکری ہوگی, میں نے بالکل فضائل اپنا تمام کر دیا, مجھے اتنا ہی پڑھنا تھا. ہارنے کا مطلب مرنا نہیں ہوتا, جیتنے کا مطلب مارنا نہیں ہوتا. ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں ناکام ہونا. کامیاب کیا ہے؟ یہ جو فارسی کا لفظ ہے, ہمارے ہاں کام کار کو بولا جاتا ہے, فارسی زبان میں کام مقصد کو بول. کامیاب مقصد کو پا لینا, کامراں پالیسی کا کامیاب ہونا. اگر یزید کا مقصد انہیں مارنا تھا اور ان کا مقصد بچنا تھا تو بھلے وہ جیتا.
لیکن یہ کب مقصد تھا کہ وہ مارنا چاہتا تھا اور یہ بچنا چاہتے تھے؟ ارے مقصد تو یہ تھا کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہی تو وجہ تھی کہ علی کے لال نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایک بات کی تھی جو آپ کو 4 مصروں میں سنا کے منبر عسکری چھوڑ لے. مصرع پڑھوں ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے. شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے, 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے. غلام کو نہیں خرید سکے, تم حسین کا ایک حبشی غلام نہیں خرید سکے یار. تم حسین سے بیعت مانگتے تو کیا مانگتے؟ میرے شیعہ سنی بھائیوں میں ایک آخری بات کر رہا ہوں, میرے مولا گواہ ہیں. میں کہتا ہوں میرا قد چھوٹا ہے, بات بڑی ہے, خدا گواہ. ایک اعلان تھا میرے مولا کا, لا یبایو مثلی مثلا. اب اس سے زیادہ کوئی گہری بات ہو سکتی ہے؟ ارے حسین یزید نہیں, قیامت تک حسین جیسا, مثلی مثلا, لا یبایو مجھ جیسا, اس جیسے کو تسلیم نہیں کرے گا. رونا ہے, روتے ہیں اور روتے رہیں گے. کربلا جس کے دل میں ہے اس کی سرشت میں گریہ رکھا گیا ہے. کربلا کا ایجنڈا صرف رونا نہیں ہے. مولا گریہ ہم نے کرنا ہے, میری پوری مجلس بھولنا, میرا یہ پیغام نہ بھولنا. ہم قیامت تک روئیں گے, لیکن صرف رونے کے لیے کربلا نہیں آباد ہوئی. کربلا اس لیے آباد ہوئی ہے کہ قیامت تک کوئی شرابی کسی نمازی کو پریشرائز نہ کر سکے. کربلا اس لیے آباد ہوئی ہے, کربلا یہ بتاتی ہے کہ اگر مجلس حسین میں آئے ہو, اگر حسینی کہلواتے ہو تو کسی شرابی سے ہاتھ نہیں ملانا. اگر سید سجاد کے غلام کہلواتے ہو تو نماز سے دوری نہیں رکھنی. یہی کربلا کا ایجنڈا ہے, چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی ناراض ہو. کربلا کا ایجنڈا یہ ہے. مولا کی قسم, مولا کی قسم, میرے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے. پوچھا گیا مولا بتائیے پتا کیسے چلے گا نماز قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ابھی سے مجلس نہیں, اسے ایگزامینیشن ہال سمجھیے گا. ہم بھی ایسے کبھی کبھی پڑھتے ہیں, اگر پڑھنے پہ دل آ گیا تو ہمارا قتل نہ کیجیے گا. مولا پڑھتے تو ہیں, پتا کیسے چلے گا نماز قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ سرکار نے فرمایا تھا ایک نشانی دیتا ہوں, نماز پڑھنے کے بعد دیکھ لینا, اگر پہلے اور بعد کی زندگی ایک جیسی ہوئی تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں, اور اگر فرق محسوس ہوا تو یقین کر لینا نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے. مجلس حسین بھی یہی ہے. اگر مجلس سے اٹھ کر کسی فاسق کو فاجر کو گلے لگانا, خود کو حسینی نہ کہلوا, پھر مجلس میں ناراض نہ ہونا. ڈھیر سارے چہرے پریشان ہو گئے. سر جی میں حسینیت کی پالیسی بیان کر رہا ہوں, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں یار؟ معذرت کے ساتھ, لا مجھ جیسا مجھ جو ڈر گیا وہ رہنے دے. جس کے اندر امام حسین کی محبت دھڑک رہی ہے سر اٹھائے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو عسکری اعلان کر رہے 2023 میں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں دین عشق پہ ہوں, مجھ پہ دین رہتا ہے, اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین. علی
اب نہیں چلے گا. رات 11 بجے بسم اللہ. اندر کی دھمال رات کے 11 بجے کیسے سنائی دے رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. اس کو کہتے ہیں ٹپیکلی چھیڑنا. پراپر جاتے جاتے نا وہ کرنا اس طرح. لا یبایو مثلی مثلا مجھ جیسا. ارے تم مجھ سے لڑنے آئے؟ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے باپ نا شناسا قبیلے اب کر رہا ہوں سنبھال لیجیے. ارے کوفیوں، ارے حسین کا مقابلہ. ارے میرے بابا علی کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. ارے مجھ سے، ارے میرا مقابلہ. میں کہتا ہوں بندے کے بس میں ہی نہیں. بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، رک کے بھی میں نے نہیں بولنا. تم بے ساختہ ہاتھ ہٹ کے کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے علی علی نہ کرے تو آنا کیا ہوا؟ علی کا لال ایک بات کی ہے میرے امام نے، ایک بات. میں چاہتا ہوں یہاں سے یہ سارا مجمع ہم مل کر والی نجف کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں تو لطف ہے، ورنہ نہیں. ارے مجھ سے لڑنے تو آ گئے لیکن تمہیں شرم نہیں آئی؟ شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں. شعر سنیے، سن. شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آؤ. زندگی رہی انشاءاللہ. جہاں بات ختم کی ہے یہاں سے بہت بہت شکریہ. بہت آپ لوگوں کی دعائیں حضور، آپ لوگوں کی باخدا آپ لوگوں کی دعائیں، ورنہ ہم بیچارے کہاں اور امام حسین علیہ السلام کا ممبر کہاں، ہم جیسے گناہگار لوگ کہاں. خدا کی قسم یہ اتنی بڑی جگہ ہے. مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک بڑا کمال شعر ہے. فرماتے ہیں مجھے حقیر نہ سمجھیں ہوس کے کارندے، میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں. سامعین گرامی، اگر دنیا، مجھے پیچھے سے حکم ہو رہا ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو سلام کریں گے. مجھے خود آگے جانا ہے پڑھنے. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. ارے تو فتوہ لگا. زنجیر میں فتوہ لگانے والوں پر لعنت. ہم اتنا اٹھا بھائی، اتنا اٹھ. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. مجھ سے بھی زیادہ جلدی کر گئے. تو فتوے لگا اور لگا اور جو یہاں سے زنجیر زن ہے نا، ادھر سے ڈرپوک بندے سے بات نہیں، گھٹنوں میں سر چھپا لے. جس کے جو یہاں سے زنجیر اٹھانے کے لیے اور خود پہ چلانے کے لیے حوصلہ چاہیے میرے بھائی. تو فتوے لگا، ماتمی کہے گا میرے دل کی بات علی عباس تک کیسے پہنچی. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور. فقری میرٹھی نے بڑا کمال شعر کہا. فرماتے ہیں ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا، جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور فرماتے ہیں
سر تابا قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا ہو۔ مل کے نعرے حیدری۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا آپ کو اچھا رکھے۔ ارباب ازا، میرے بھائی آپ جی ہو، میرے مولا سلامت رکھیں۔ میں کیا کروں؟ ایسا کریں کہ کچھ ہمیں اگلی بار کے لیے بھی چھوڑنے دیں۔ سرائیکی زبان کا اتفاق سے ہم یہاں پہ 13 رجب پہ آئے تھے۔ شہید محسن نقوی نے کہا تھا ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں، ہم اہل دل کو بڑے حوصلوں میں چھوڑا۔ میرے مولا کا کرم ایسا ہے، ہم دنیا میں جہاں پڑھنے جائیں بچے ہمارے گروپ میں الگ سے ہوتے ہیں۔ یہ میرے مولا سلامت رکھیں، شرم و حیا کی دولت سے نوازیں۔ ارباب ازا، آپ کو صرف یہ قوم ملے گی، پوری دنیا میں نے دیکھا ہے، صرف آپ کو یہ قوم ملے گی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نا لاکھوں کے مجموع میں نا کلیجے پھاڑ کے علی کے نام کا نعرہ لگا کے بتائیں گے کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے، جو ماں کی جھولی سے واجب ہو وہ ولایت علی۔ مجھے ختم کرنے نہیں دے رہے، میں کب سے، اب مولا سلامت رکھیں، مجھ میں خود دم نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ ایک منٹ رو، پڑھو پڑھو پڑھو، جیو جیو جیو، ہو گیا، مائک پہ پڑھنا ہے۔ ارے ارے توجہ بھائی، علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے جی۔ آپ مجھ سے بڑے ذاکر ہیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں۔ ارباب ازا، میں میرے مولا جانتے ہیں میں پتہ نہیں کس کیفیت میں کھڑا ہوں، میرا وہ
تمام رخ ہی تبدیل ہو گیا. باخدا بسا اوقات ایسا منظر آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں, اگر آپ کی آنکھ کو دیکھنا آتا ہو تو یقین جانے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, بات نہیں ہوتی کرنے والی. یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے, یہ کوئی سورج سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھنا, ہم اپنے صحرا کے سارے ذروں کو خود چمکنا سکھا ہے. میں ممبر پہ ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں. میرا سلام ہے ان ماؤں کی تربیت کو جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی جیداری سے تربیت کی ہے. اور باخدا آپ پوری دنیا میں چلے جائیے, باخدا کر کے کہہ رہا ہوں, خدا اس بچے کو زندگی دے. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں باخدا میں کہتا ہوں بعد میں آنے والوں کا راستہ روکنا بزدلی بھی ہوتی ہے, کم ظرفی بھی ہوتی ہے. واحد آپ کو شیعہ قوم ملے گی پوری دنیا میں جس کے وہ بچے جن نے اپنے باپ کا نام بھی نہیں نہ آتا وہ پورے اعتماد سے یا علی کہتے ہیں. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, خدا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور بالخصوص خدا ان بچوں کو زندگی عمر خضر عطا فرمائے. ارباب عذاب بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا. محسوس نہ کیجیے گا, میں تقریباً 15-20 منٹ پہلے کا ممبر چھوڑ چکا ہوتا مصائب پڑھ کے بھی, لیکن اب محبتیں اور وہ سارا کچھ اتنا تھا, مجھے آگے نہ جانا ہوتا, میں پوری رات حاضر ہوں, لیکن میرے بعد مجھ سے بہتر کو پڑھنا ہے سلسلہ. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, میرے مولا جانتے ہیں. سامعین گرامی, میں امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کی قید کروں. انتظامیہ تک اگر میری آواز جائے تو یہ لال اور سبز روشنیاں جلتی رہیں, باقی اگر روشنیاں بجھا سکیں بہت شکریہ, بہت مہربانی. باقی اگر یہ بلب بند ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی رونے میں شرمائے گا نہیں. اور میرے خیال سے ویسے بھی روشنیاں بجھ جانی چاہیے, کیونکہ یہ اس بی بی کا مصائب ہے جس کے زندان میں روشنی ہے. کہاں ارباب عزا, کہاں علی عباس عسکری کی زبان, اور کہاں مصائب جناب سکینہ. میرے مولا جانتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے ہاں مجالس ہوتی تھیں, لیکن میرے امام 36 سال کربلا کے بعد زندہ رہے. 36 سال غیرت کے پروردگار کو ایک لفظ نے خون رلایا ہے, وہ لفظ تھا ہائے شام. میرے مولا ارباب اعضاء ابن منظر صحابی میرے مولا سجاد کے, میں ڈر کے پڑھوں گا, قید سکینہ میں کیسے پڑھوں گا, آپ لوگ تو اس حد تک ابتدا میں ہی آپ لوگوں کی جو کیفیت ہے
مولا ظلم کربلا میں ہوئے ہیں، مولا یاد شام کو کرتے ہیں۔ فرمایا ظلم کربلا میں ہوئے، ظلم تمام راہ میں ہوئے، لیکن شام پہ مجھے دکھ پڑا ہے۔ مولا شام پہ کیا دکھ ہے؟ میرے امام نے فرمایا یوں تو تمام راہ مارتے رہے، لیکن جس وقت ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا، ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ مولا کیسے؟ فرماتے ہیں تمام راہ مارتے تھے، بازار شام یاد کر کے اس لیے روتا ہوں، واحد ہے شام کا بازار جہاں جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس، آواز دے غازی کو، سکینہ تیرا ماشکی اب نظر نہیں آ رہا۔ حوصلہ حوصلہ میرے جوان بھائی، مولا کا واسطہ حوصلہ، کتنی تڑپ ہے رونے کی میرے بھائی، حوصلہ، میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ اجازت ہے پڑھ لوں اگر ایک فکرہ؟ ارباب ازا، آدھی رات کا وقت، پردیس، دشمنوں کی شاہی، زندان کی تاریکی، دوبارہ سنو، آدھی رات کا وقت۔ میں نے قید سکینہ مضمون شروع کر دیا، مولا گواہ ہے، اندر بیٹھ کے بڑی سختی سے مجھے حکم کیا گیا، بڑا مجھے جیسے کہا گیا میرا دل ڈر گیا، میں عزاداروں کا دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن مضمون ایسے ہے باخدا میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں روک لیتا، میں یہ مضمون نہ پڑھتا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے آپ سمجھ لیں، خدا جانے میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو، رات قبر میں یاد آئے حسین کی دکھیا بیٹی کے دکھوں کا موضوع کیا تھا، ماتم کیا تھا، زندان کی تاریکی میں نہ، زندان کے اندھیرے میں اچانک 4 سال کی ایک یتیمہ نیند سے اٹھی، سننا فکرہ سننا، اچانک اٹھی، کہا کچھ نہیں، اچانک اٹھی، مضمون شروع یہاں سے کر رہا ہوں، اچانک اٹھی، ڈری ہوئی، تھکی ہوئی، سہمی ہوئی، زخمی، پیاسی سید زادی ننھے ننھے قدم چلتی ہوئی پھپھی کے قریب آئی، کہا کچھ نہیں، پھپھی کے دامن کو ہلایا، اپنے ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھپھی اب مجھے بابا ملا دے۔ ماتم جو کر سکتا ہے وہ سینہ پیارا نہ کرے، جسے خدا نے ہاتھ دیا ہے وہ ماتم کرے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، یہ ماتم کی سزائیں سنیے، آپ کو لگے گا حسین کی لاش پہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے۔ تو مجلس میں عجیب روحانیت ہے، پھپھی سال گزر گیا، آج تیری سکینہ تھک گئی ہے، اب مجھے بابا ملا دے۔ اب مجھے سوچ کے بتائیں جناب زینب، میں مضمون چھوڑتا ہوں، بہت لمبا مضمون ہے، میں بالکل مکمل والے پاس ہونا، اب مجھے سوال کر رہا ہوں جواب دیں، کیا کریں جناب زینب عالیہ؟ یتیم بھتیجی سال کے بعد پہلی فرمائش کر رہی ہے مجھے بابا ملا۔ سکینہ سر کربلا رہ گئے، سر شام آ گیا، بدن کربلا رہ گیا، سر دشمنوں کے قبضے میں ہے، بابا کہاں سے آ گئے؟ پھپھی اماں میں نے سال نہیں کہا، میں آج کہہ رہی ہوں بابا ہے، ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے سے لگایا تھا، بابا نے میرے کان چوم کے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں، سکینہ میرے پاس آ جا، پھپھی مجھے بابا ملا دو۔ میرا بھائی بیٹھ کے، میرا بھائی بیٹھ کے، میرا بھائی انشاءاللہ تیری بہنیں تجھے دولہا بنتے ہوئے دیکھیں، میرا مولا کرم کرے، اللہ کرے تیری بہنیں مان پورے کرے تیرے۔ او میرا بھائی حوصلہ، یہ جوان کے ہاتھ پکڑو ایک لمحے کے لیے، میں ایسے پڑھ نہیں پاؤں گا، مولا کا واسطہ اکرم، میرا بھائی حوصلہ کرنا، آگے منزل مشکل ہے، مولا کا واسطہ قابو کیجئے گا، کوئی عزادار مر نہ جائے، جو حالت ہو رہی ہے، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں،
مجھے بابا ملا دو, مجھے کیا کریں زینب عالیہ, میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. آدھی رات کا وقت ہے, 4 سال کی یتیمہ کی چیخیں یزید کے محل تک پہنچی. یہ ملعون اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا, اپنے دربار سے کہتا ہے, دربان سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ یزید کے نوکر نے کہا یزید شام میں کون روتا ہے؟ وہی یتیمہ, وہی پیاسی, وہی دکھیا, وہی ڈری ہوئی رو رہی ہے, اور جو جب سے آئی ہے رو رہی ہے. فرمائش کیا کرتی ہے؟ فرمائش یہ کرتی ہے مجھے بابا ملا دو. اب آپ کو مولا کا واسطہ, مولا کا واسطہ, لمحے کے لیے نہ روئیے گا, آپ سر اٹھا کر مجھے دیکھیں, مجھے دیکھیے, مجھے دیکھیے. میری زبان میں ہمت نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں میں جملہ پڑھ سکوں, ایسے پڑھوں کہ پردے سے بھی پڑھوں اور آپ سمجھ بھی جائیں, لیکن دیکھنے سے جملے کا تعلق ہے. اگر دیکھیں گے نہیں تو قیامت ٹوٹے گی نہیں. یزید نے کہا آج بڑے اور درد میں رو رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں یہ چیخیں شام کو غرق نہ کر دیں. تو آج بچی کو باپ کا سر دے آ. 1 سال کے بعد سر جا رہا ہے اور یزید کے نوکر نے سنا کہ سر دوں. دیکھنا, یزید کے نوکر نے بطول کا بیٹا سمجھ کے بڑے احترام سے زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے سر اٹھایا. پڑھوں جملہ اجازت ہو تو. علامہ رشید ترابی مرحوم کا فکر ہے, خدا غری کے رحمت فرمائے, مجلس شام غریبہ ریڈیو پاکستان پہ یہ جملہ کہا, مجلس ختم ہو گئی اس ایک فکرے کے بعد. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو سمجھ کے ماتم نہ کرے اور حسین کی دکھی ماں کو دکھی کر دے. میں قیامت آمیز جملہ کہہ رہا ہوں. رشید ترابی صاحب فرما گئے تھے اس نے سر کیسے اٹھایا میں نہیں جانتا, یہ کیسے زندان تک لایا میں نہیں جانتا, میں فقط اتنا جانتا ہوں حسین کا سر امام سجاد کی جھولی میں آ گیا, حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے. امام نے فرمایا اگر اٹھانا نہیں آتا تھا مجھ سجاد کو بلا لیتا, اور اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ اس کی ماں کئی کئی دن روتی تھی. حوصلہ حوصلہ, یہ ان کے ہاتھ پکڑے, مولا کا واسطہ, مولا کا واسطہ. اس کا ایک بال ٹوٹنے پہ نا, قید سکینہ, مولا کی قسم بہت نازک مضمون ہے اور میں پتہ نہیں کتنا مضمون چھوڑ رہا ہوں اور میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں. مولا کا واسطہ میں کیسے کتنا پردہ دے کے چلوں. سارے امام سجاد کے پاس آیا, نہیں کر رہا میں صرف شیعہ سے بات, میری بات ہر اس بندے سے ہے جسے خدا نے بیٹی دی ہے. خدا اس قوم کی بیٹیوں کے نصیب نیک کرے. میں کہتا ہوں بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے. اللہ دشمن کو بھی بیٹی دے تو بیٹی کی آنکھ میں کبھی دنیا کے دکھوں میں آنسو نہ آئے. جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے وہ روئے تو مولا علی کی بیٹیوں کو روئے, چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو, خدا اس سے شرم و حیا کی دولت دے. ارے بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا. میرا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, مجھے ذرا اس بات کا ذرا جواب دیجئے. آج ہمارے معاشرے, میری بات ایک بیٹی سمجھے گی جو پردے میں میری بہنیں تشریف فرمائے, خدا سروں پر والدین کے سائے سلامت رکھے. میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں, مجھے جواب دیجئے. باپ باہر کے ملک نوکری کرتا ہو اور بیٹی کو پتہ چلے فلاں ڈیٹ پہ میرے بابا نے واپس آنا ہے, فلاں تاریخ میرا بابا واپس آ رہا ہے, بیٹی کتنی راتیں خوشی سے سوتی نہیں ہے. بیٹی ہر دکھ سمیٹ کے رکھتی ہے, بابا آئے گا میں بابا کو بتاؤں گی مجھے اس نے بھی مارا تھا, مجھے اس نے بھی دکھ دیا تھا, مجھے اس نے بھی تکلیف دی تھی, میرا دل اس نے بھی توڑا تھا. باپ نے اگلی صبح آنا ہوتا ہے, بیٹیاں گھر سجا کے رکھتی ہیں, بیٹیاں پوری پوری رات خوشی سے سوتی نہیں ہیں, بیٹیاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہیں, یہاں سے میرے بابا چل کے ابھی آئیں گے. یہ ہے ایک بیٹی کا دل. اپنے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتا, جہاں 1 سال کے بعد ایک یتیمہ سے اس کا بابا ملنے آیا ایسے آنکھیں کھلی تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر تھا, دائیں کی زلفیں بائیں تھی, بائیں کی زلفیں. مولا کا واسطہ, مولا کا واسطہ نیچے بیٹھو, مجھے مسائل پڑھنے دو, مولا کا واسطہ مجھے مسائل پڑھنے دو. بیٹی 1 سال کے بعد
چھوڑ رہا ہوں. بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا, بیٹی نے دیکھا دائیں کی زلفیں بائیں ہیں, بائیں کی زلفیں دائیں ہیں. میرا بابا آ گیا, اس کی گردن کٹی ہوئی ہے, چہرے پہ تماچوں کے نیل ہیں, داڑھی خون سے خضاب ہے. بیٹی نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھا, رو کے کہتی ہے بابا اپنا اپنا مقدر ہے. بابا میں کبھی آپ کے سینے پہ سوتی تھی, آج آپ میرے سینے پہ. میری بیوی نے 3 بہن کی ہے, میں تیسرے بہن پہ منبر چھوڑ دوں گا. خدا گواہ میں نے کم از کم 20 منٹ کا مصائب اس میں چھوڑ دیا. باپ کے سر کو دیکھ کر پہلا بین کیا, شام کی زمین میں زلزلہ آیا. وہ بندہ معافی مانگے جو حسین کی دکھیا بیٹی کی غربت میں اپنے سر پہ ماتم نہیں کر سکتا. رو کے کہتی ہے بابا بابا سال شکوہ نہیں کیا, بابا آج تھک گئی ہوں. بابا واسطہ ہے آپ کو میری جدہ کے شکستہ پہلو کا. او پہلا بہن بابا آنکھیں کھولیے, مجھے دیکھیے, مجھے بتائیے بابا مجھے 4 سال میں یتیم کس نے کر دیا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا, باپ کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا, باپ کے سر کو اپنی جھولی میں رکھ کے دوسرا بہن کیا. اس کے بعد آخری بہن نے منبر چھوڑ رہا ہوں. شام کی زمین میں زلزلہ آیا, وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو ماتم یہاں نہیں کر سکتا. بیویوں نے دیواروں میں ٹکریں ماری, رو کے کہتی ہے بابا دوسرا بہن آنکھیں کھول, اور جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے او بابا وہ شمر لے گیا. او بابا میرے کان ختم ہو گئے. حوصلہ حوصلہ, بیٹھ کے حوصلہ. آخری بہن رہ گیا, مجھے مسائل پڑھنے دینا. بیٹھ کے اس کے بعد مل کے او بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں بچے. او بابا وہ میرے دور اتار کے لے گیا. اب کر رہا ہوں آخری بات, میں خود رکوں گا, مل کے روئیں گے. اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو ماتم نہ کر سکے, جو ہائے نہ کر سکے. بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا, بیٹی نے رونے کا طریقہ بدلا, رنگ بدلا, باپ کے سر کو ہاتھوں پہ لے کر کھڑی ہو گئی. رو کے کہتی ہے بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, اور بابا جو مجھے شمر نے تماچے مارے ان تماچوں کا واسطہ. آدھے منٹ میں منبر چھوڑنا ہے عسکری. اور بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہیں, ان سے پوچھ لیں میں نے ان سے پانی نہیں مانگا.